السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اسلامیات کا ٹیچر IYS کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الممتحنہ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الممتحنہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا اور شروع کی تھی۔ سورۃ الممتحنہ کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا تھا، پہلے مختصراً ہم یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے۔ وہی ہدایات اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے جو گزشتہ کئی کلاسز میں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں، اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں، تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آخر میں پوچھیں۔ درس میں ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ الممتحنہ کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سورت کا نام کس وجہ سے رکھا گیا اور سورت کے نام کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورت کا شان نزول پڑھا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کیا معاہدہ ہوا تھا؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان مختلف شقیں تھیں اور ان شقوں میں سے یہ بھی تھیں کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، بغیر اسلحے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر جب جنگ بندی کی مخالفت کی گئی تو پھر فتح مکہ کا حکم ہوا اور ایک صحابی حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے مکہ پر حملہ آور ہونے کی خبر خط کے ذریعے سے جو پہنچا دی تھی، اس پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس خبر کو کیسے فاش کیا گیا اور روکا گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھتے ہوئے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر ہم نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے سورت کی آیت نمبر 7 سے 13 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا اور یاد کیجیے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور الرحیم۔ پچھلی آیت کا اس سے کوئی ربط ہوگا، کیا ربط ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان والی کیفیت کو اختیار کرنا اور ان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایمان والی کیفیت کو اپنانا، اس کا حکم اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب دین کے احکامات پر مکمل عمل کر لیا جائے، کفار کے ساتھ اس قسم کی دوستی نہ رکھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کہ عجب نہیں، یعنی کہ یہ بعید نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، کہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ رب العزت تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور خدا قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں، کفار کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوستی رکھنے سے، انہیں رازدان بنانے سے منع فرمایا ہے، لیکن ان کفار کے ساتھ جو کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیش رہتے ہوں،
جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں ایسے کفار سے دشمنی رکھنے سے اور دوستی نہ رکھنے سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا۔ اسی لیے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ جو کفار دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کو ایذا اور تکالیف نہیں پہنچاتے، ان کفار کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، ان کفار کے ساتھ خرید و فروخت اور معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم ان کے ساتھ نیک دلی اور نرم طریقے سے پیش آئیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے دلوں کو نرم کر دیں گے، مسلمانوں کی محبت ڈال دیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اب امید ہے کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، یعنی جن کفار و مشرکین نے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، ولم یخرجوکم من دیارکم اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا بھی نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، تکلیفیں نہیں پہنچائی، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ایذائیں نہیں پہنچائیں، اور مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا۔ اگر مسلمان مجبور ہوئے ہیں تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے مجبور ہوئے ہیں ہجرت کرنے پر۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور ان کفار نے مسلمانوں کو گھروں سے بھی نہیں نکالا، ہجرت پر بھی مجبور نہیں کیا۔ ان تبروہم تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، انصاف کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو۔ ان اللہ يحب المقسطین، کیوں انصاف کرو ان کے ساتھ، کیوں بھلائی کرو؟ کیونکہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ نہ انصافی کرو، اور جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یعنی کہ تکلیف نہیں پہنچاتے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف کی بات کرو۔ انصاف کی بات کیا ہے کہ جو تکلیف پہنچائیں ان سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو راز مت بتاؤ، ان سے دوستی مت کرو کہ وہ نقصان پہنچائیں گے اور وہ موقع ملنے پر ضرور بھی ضرور ڈسیں گے۔ لیکن جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ اچھے ہیں، نیک ہیں اور اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، نیک تمنائیں مسلمانوں سے ظاہر کرتے ہیں اور نیک تمناؤں پر پورا اترنے والے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا جائے اور ان کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یاد رکھیے ہمارے ملک کے اندر دین اسلام کا جو حکم ہے کہ ملک کے اندر جو نیک لوگ، مطلب نیک لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے غیر مسلم رہتے ہوں، جو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، ان لوگوں سے ہمیں کبھی بھی قطع تعلقی اور برائی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ دین کو تکلیف پہنچاتے ہوں، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، تو ان لوگوں سے دوستی سے منع کیا گیا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال کیا، لڑائی کی، فاخرجوکم من دیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، یا تو انہوں نے خود نکالا ہو یا پھر نکالنے والوں کی مدد کی ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھانے سے اللہ رب العزت نے مکمل طور پر منع فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ سمجھ گئے؟ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات
یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھا گیا. وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں. کہاں سے آئیں؟ مہاجرات، وطن چھوڑ کر، ہجرت کر کے جب تمہارے پاس. دیکھیں مکہ سے چونکہ مسلمان مرد بھی آ رہے تھے اور مسلمان عورتیں بھی آ رہی تھیں. اس آیت سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جو شخص جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی. اور جو شخص دنیا کمانے کے لیے یا کسی اور غرض سے ہجرت کرے، مثلا شادی کی غرض سے نیت کرے، تو اسے صرف وہی حاصل ہوگا، اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا. تو اب چونکہ جو مرد آیا کرتے تھے مسلمان ہو کر، اسی ظاہر ہے جب مرد آتے تھے تو عورتیں بھی مسلمان ہو کر آتی تھیں، لیکن جو عورتیں مسلمان ہو کر آئی ہیں ان سے امتحان لینے کا حکم اس صورت میں دیا گیا ہے کہ فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال کرو، اس کو خوب ان کی آزمائش کرو، ان کو پرکھو کہ واقعی یہ ایمان لائی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں. اللہ، چونکہ یہ عورتوں کا معاملہ تھا اور عورتوں کو اسلام نے عزت دی ہے، اسی وجہ سے عورتوں کی عزت، عورتوں کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اضافی احکامات نازل فرمائے. اللہ اعلم بایمانہن، خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت تو خوب جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ رب العزت اب ایک ایک انسان پر تو وحی نہیں فرما سکتے، الہام نہیں فرما سکتے، کیونکہ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص لوگوں کو منتخب کیا ہے. تو عوام کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ ہاں یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، سو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی ایمان والی عورتیں ہیں، یہ واقعی ایمان لائی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو آپ ان کو کفار کی طرف واپس نہ بھیجو. ٹھیک ہے. جو عورتیں واقعی مسلمان ہو کر آ گئی ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان ہی موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ذاتی مفاد حل کرنے کے لیے وہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آئی ہوں اور یہاں آئے جب پہنچے ہوں تو وہ کہنے لگی ہوں کہ ہم ہجرت کر کے آئی ہیں. جب پرکھا، جانچ پڑتال کی، آزمائش کی تو پتہ چلا کہ ان کا تو مقصد کچھ اور ہے. اگر کچھ اور مقصد ہے تو ان کو واپس کر دیا جائے، اور اگر ان کا مقصد اسلام اور ایمان اور ہجرت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی ہے تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا. اچھا، اگر وہ مومنہ ہیں، نیک ہیں اور وہ اسلام قبول کر کر ہی آئی ہیں تو لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، تو ان کو کافروں کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ نہ یہ ان کافر مردوں کے لیے حلال رہیں اور نہ وہ کافر مرد اب ان کے لیے حلال رہے. مثلا ایک میاں بیوی تھے، کافر تھے، مکہ میں زندگی گزار رہے تھے، ہجرت کا وقت ہوا، میاں اسلام نہیں لایا، بیوی اسلام قبول کر کے مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئیں. اب یہ جو میاں بیوی تھے ان کا رشتہ، ان کا ناتا، ان کا تعلق اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو ان کا تعلق آپس میں ختم ہو گیا. اب ان کا آپس میں کوئی تعلق میاں بیوی والا رشتہ، ازدواج والا رشتہ نہیں رہا. فآتوہم ما انفقوا، اور ان پر خرچ کیا ہوا وہ ان کو دے دو. مثلا مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اب کسی کافر مرد نے عورت سے شادی کی، نکاح کیا تو مہر رکھا، مہر جو بھی 20,000 50,000 2 لاکھ 1 لاکھ جتنے بھی رکھے اس وقت کے حساب سے. تو اب جب یہ عورت مسلمان ہو کر آ گئی تو اب یہ اس عورت کا مہر اس کے کافر شوہر کو لوٹایا جائے گا، واپس کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کسی کا حق کھانے کی اجازت اور حق کھانے کا حکم نہیں دیتا. کلیئر اسٹوڈینٹس؟ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یقیناً آپ کو. جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہینڈ ریز کریں. گڈ.
اچھا آگے فرماتے ہیں اوکے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ ان کو دے دو، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان مردوں کو دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو. یعنی اب وہ آ گئیں، ظاہر اسلام میں داخل ہو گئیں اور پہلے والا ان کا تعلق اور رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو اب مسلمانوں کو حق اور اختیار دیا گیا ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر مسلمان مرد ان مہاجرات عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں اور ان کا مہر مقرر کرنا چاہیں، اذا آتیتموہن اجورہن ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا. مشکل لفظ تھا، میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو. اب یہاں پر اگر کوئی مدینہ شریف میں کوئی کافر عورت موجود ہے تو اب اس عورت کو یہ اپنے نکاح میں نہ رکھیں، بلکہ کیا کریں کہ انہیں طلاق دے کر الگ کر دیں، بلکہ مسلمان عورتوں سے نکاح کر لیں. یا وہ شخص جو مکہ سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، تو اب وہ بیوی چونکہ کافرہ ہے تو وہ اس کے نکاح میں بھی نہیں رہی. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافر عورتوں کی ناموس کو، عزت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی ان سے اب رشتہ زبردستی کا قائم کر رکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کفار کو واپس دے دو. اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں. دیکھیں برابری، مساوات، انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے، مساوات یہ ہے، برابری یہ ہے کہ کفار نے جو مسلمانوں پر جو کچھ خرچ کیا مسلمان عورتوں پر وہ مہر واپس ان کو دیا جائے گا، مہر جو خرچ کیا وہ واپس دیا جائے گا. اور جو مسلمان مردوں نے اپنی کافرہ عورتوں پر خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا ان کو، اب وہ کفار مہر واپس کریں اور ان کو آزاد کر کے لے جائیں. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں. اس حکم کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور خدا خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتی ہیں. کس بات کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں؟ اسی بات کو خوب جانتے ہیں کہ اسلام نے جو مہر واپس کرنے اور اسلام نے جو مہر واپس کرنے، مہر لوٹانے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو، مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں لڑائی نہ ہو. لڑائی کس وجہ سے نہ ہو؟ مال کی وجہ سے نہ ہو، مال و دولت کی وجہ سے آپس میں لڑائی، آپس میں جنگ و جدل نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی، دیکھیں انصاف کس قدر پایا جا رہا ہے کہ جو وہاں سے مرد آئے ہیں وہ اپنی کافرہ بیویوں کو اگر چھوڑ کر آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا مہر واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. اور جو یہاں سے مسلمان مردوں نے عورتیں اپنے نکاح میں رکھی ہوئی تھیں، ان عورتوں کو وہ چھوڑ دیں، ان عورتوں کو وہ چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ان سے اپنا حصہ لے لیں، یعنی مہر کی رقم لے لیں. اور جو خواتین وہاں سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں مسلمان ہو کر، ان کا مہر واپس کیا جائے. بات آپ کی سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی. مسئلہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کافر بیوی سے مہر
جو رقم ادا کر چکا ہے وہ واپس لے گا، اور اگر بیوی مسلمان ہو جاتی ہے تو کافر شوہر کو مہر کی رقم لوٹائی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، کافروں کے پاس چلی جائے، مسلمانوں کی عورتوں میں سے کوئی، مثال کے طور پہ مدینہ شریف میں مسلمان رہتے ہیں اور ایک کوئی مسلمان ہے، اس کی بیوی کافرہ ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرتی، شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، شوہر نے کر لیا ہے، بیوی کے ذمے بیوی کو جو مہر ادا کیا گیا تھا وہ واپس کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن وہ واپس نہیں کرتی اور وہ کافروں کے پاس چلی گئی، ان سے جا ملی، غیر رقم واپس نہیں کرتی، اس کا مہر وصول نہیں ہوا، شوہر کو جو حق ملنا تھا وہ نہیں ملا، فآتوا الذین، کفار کے پاس چلی گئی، ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، دوبارہ شروع سے اس آیت پوری کا ترجمہ آپ سنیں، اب سمجھ میں آئے گا، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، مثل ما، اچھا، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے جو غنیمت حاصل ہو، ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں جا چکی ہیں انہیں وہ مہر دیا جائے گا، مثلا جن کو حق نہیں ملا، جن کو حصہ نہیں ملا، وہ حصہ اس طرح سے ان کو مال غنیمت سے دیا جائے گا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، یہ آیت اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے، یہ دوبارہ سمجھا دی جائے گی جو 11 نمبر آیت پڑھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے ایک بات کا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، مومنات عورتیں آئیں، ایمان والی عورتیں جب آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت کیجئے، ٹھیک ہے، آپ سے اگر مومنہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان سے بیعت کیجئے، لیکن ان سے بیعت کن باتوں پر کریں گے، وہ باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، علی اللہ یشرکن باللہ، اگر اسلام قبول کر کے آئی ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، 2 خدا نہیں، 3 خدا نہیں، 4 خدا نہیں، 5 خدا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اگر ایک سے زائد خدا مانیں گی تو وہ مسلمان نہیں رہیں گی۔ دوسری شرط، دوسری بات جس پر بیعت لی جائے، اچھا، اللہ رب العزت کی ایک تو ذات میں نے بتایا شریک ٹھہرانا ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے، مثال کے طور پہ اللہ رب العزت رزاق ہیں، ٹھیک ہے، رزق دینے والے، ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا رزق بت بھی دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا رزق جنات بھی دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا رزق سورج کا بھی کمال ہے، اس میں چاند کا بھی کمال ہے، اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی، عقائد ہوں گے، تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں کہلائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت رکھنا، خدائی کو ثابت رکھنا، اور صفات بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی ثابت رکھنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ولا یسرقنا، چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہ کریں گی، چوری بھی نہیں کریں گی، بدکاری بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، عرب میں، مشرکین مکہ میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب بچے پیدا ہوتے تھے، خصوصاً بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، اور کتابوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اور ان کے پیدا ہونے کو، دنیا میں آنے کو ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے نہ عورتوں کو عیبدار بنایا ہے نہ مردوں کو، اللہ رب العزت نے سب کے برابر کے حقوق دنیا میں رکھے ہیں جو کہ ان سب کو ملنے چاہیے۔ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے کسی بھی صورت میں نوازیں تو انسان کو خوشی اور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔
ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، بدکاری بھی نہیں کریں گی، بدکاری میں مبتلا نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ مسلمان خواتین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بدکاری کی طرف جائیں، اسی طرح مسلمان مردوں کو بھی زیب نہیں دیتا۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، یعنی کہ کوئی کسی پر افترا کرنا یا جھوٹ بولنا یا کسی پر بہتان باندھنا یا کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا، ان چیزوں سے بھی دیکھیے یہ تمام کی تمام مسلمان خواتین کی صفات ہونی چاہیے، اسی طرح یہ مردوں کی بھی صفات ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر خاص طور پر عورتوں کی صفات اس لیے بیان کی گئیں کہ اگر یہ خامی عورتیں دور کر دیں تو مردوں میں سے بہت ساری خامیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان تمام کی تمام خامیوں کو مردوں کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، کسی پر بہتان اور افترا نہیں باندھنا چاہیے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، روزے کا حکم دیا ہے، نہیں رکھ رہی، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ادا نہیں کی، حج کا حکم ہے لیکن حج نہیں کیا، تو اس صورت میں نیکی کی جو اللہ رب العزت نے تلقین، نبی علیہ السلام نے جو تلقین فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان میں بھی پیچھے ہٹتی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ صحیح مومنہ نہیں کہلائے گی۔ فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لو، اگر ان تمام کی تمام باتوں کو ماننے پر وہ راضی ہو جاتی ہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، وہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ بہتان نہیں باندھیں گی، کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گی، غلط الزام نہیں لگائیں گی، تو اور نیکی کے کاموں میں مخالفت نہیں کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، تو اس صورت میں آپ ان سے بیعت کیجئے، ورنہ بیعت مت کیجئے، سمجھ گئے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان عورتوں کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش مانگیے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے ان عورتوں کے لیے بخشش مانگیے، مسلمان خواتین کے لیے بخشش مانگیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیوں بخشش مانگیے؟ کیونکہ یہ اتنی بڑی قربانی دے کر تنِ تنہا مکہ سے چل کر مدینہ آئی ہیں، اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار اور شوہر کو اور بچوں کو چھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، مومنو ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو۔ ابتدائی آیات میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہاں آخری آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت دوبارہ وہی حکم فرما رہے ہیں کہ مومنو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، ان لوگوں سے اپنی دوستی کا ہاتھ مت رکھو، دوستی کا ہاتھ ان لوگوں کی طرف نہ بڑھاؤ، ایسی قوم کی طرف نہ بڑھاؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرہ، کہ ان کو آخرت کی امید نہیں ہے اٹھنے کی، وہ مایوس ہیں، جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں ہے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے کفار کو قبر والوں کے مردوں کے اٹھنے کی امید نہیں ہے۔ اچھا جی، اس آیت کے اندر کیا فرمایا گیا ہے؟ جو لوگ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، عذاب نازل ہوا ہے، اور یا ان لوگوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ کہ جو اللہ رب العزت کے اس حد تک باغی ہیں کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی انہوں نے ٹھان رکھی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اگر ان لوگوں سے کوئی دوستی رکھے گا تو یوں سمجھ لو کہ وہ شخص ہوگا کہ جو آخرت سے نا امید ہے، کہ آخرت آنی نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت واخرت کچھ نہیں ہے اور آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ تو دوستی رکھ سکتا ہے، باقی کوئی دوستی نہیں رکھے گا۔ کس طرح دوستی رکھ سکتا ہے؟ بالکل ان کافروں کی طرح کہ جو کہتے ہیں کہ قبروں سے کون اٹھے گا دوبارہ، جب قبروں میں ہم مل کر ملیا میٹ ہو جائیں گے تو پھر اٹھنے کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔
ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا۔ انسان کا وجود تھا، اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، مٹی کے ساتھ مٹی فرما دیا۔ اب اللہ رب العزت دوبارہ اس پر قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ اسی شکل اسی حیت میں پیدا فرما دیں۔ اسے عقیدہ باس بعد الموت کہتے ہیں، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ اب آگے الفاظ معانی دیکھیں گے۔ الفاظ معانی، عادیتم، تم نے دشمنی مول لی، جس طرح ہم نے پچھلا کام کیا تھا بالکل اسی طرح یہ کام بھی ہم کریں گے۔ عادیتم، تم نے دشمنی مول لی، عداوت کی، ظاہرو، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، حل، حلال، الکوافر، کافرہ عورتیں، کافر عورتیں، ایک سے زائد عورتوں کو الکوافر، کافر عورتیں کہا گیا۔ یبایعنا، وہ بیعت کرتی ہیں، ان تبرو، کہ تم نیکی یعنی بھلائی کرو، فامتحنوہن، تم ان کی آزمائش لو، ان کو آزماؤ، ان کی جانچ پڑتال کرو کہ واقعی ان کا امتحان لو کہ واقعی وہ ایمان قبول کر کے آئی ہیں یا کسی اور مقصد کی وجہ سے آئی ہیں۔ عصامی، بعصام الکوافر، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، عصم کہتے ہیں عزت و ناموس کو۔ فعاقبتم، پھر تمہاری نوبت آئے، قد یئسوا، وہ مایوس ہو گئے۔ اچھا، آگے 3 سوالات موجود ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالی نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ کس طرح کے کفار کے ساتھ دی ہے؟ بتا دیا گیا تھا کہ وہ کفار جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایذا نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے تو میں بتا چکا کہ ان عورتوں سے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ امتحان لیا جائے، کس درجے کا امتحان ہے وہ بھی بتا دیا، کیا کیا شرائط ہیں وہ بھی دی گئی آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری وہی باتیں تھیں جو آخروں میں کی گئی ہیں۔ اچھا، دوسرے سوال میں کیا پوچھا گیا ہے کہ مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ بھائی ان کا اگر یہ شادی شدہ تھیں اور یہ اسلام قبول کر کے آئی ہیں تو ان کا مہر جو ان کے شوہروں نے، کافر شوہروں نے ان کو ادا کیا تھا، وہ مہر آپ لوگ لوٹاؤ، اور اگر تمہاری عورتیں جا چکی ہیں تو ان کا مہر تم واپس لو، اور اگر تمہاری عورتیں اس طرح گئی ہیں کہ اب مہر دے کر نہیں گئیں اور دے بھی نہیں رہے تو پھر مال غنیمت کے وقت لیا جائے گا۔ خیر، تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ کن باتوں پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ تمام کے تمام سوالات آپ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اچھا، کچھ کثیر الانتخابی سوالات آپ کو سمجھانے کے لیے بتائے جا رہے ہیں جو ایم سی کیوز کہلاتے ہیں۔ ان میں سوالات اس طرح آ سکتے ہیں کہ لا تتخذو کے معنی ہیں دوست نہ بناؤ، السنتہم کے معنی ہیں ان کی زبانیں، ایدیہم کے معنی ہیں ان کے ہاتھ، ارحامکم کے معنی ہیں ان کے رشتے، عدوی میرا دشمن۔ اسکرین شاٹ لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں، اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔